آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی مشہور ڈرامے کی، زندگی گلزار ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اسے فواد خان اور صنم سعید کی ایک کلاسک محبت کی کہانی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، امیر لڑکا غریب لڑکی، نفرت سے محبت، شادی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہمارے پاس ایک تحریر ہے، زندگی گلزار ہے، چھپی حقیقتوں کا انکشاف کے نام سے، اور یہ کہتی ہے کہ بھائی اس سادہ سی کہانی کے نیچے نا کچھ بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہیں۔ جی بالکل، اور اکثر وہ پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، کرداروں کی گہرائی، خاص طور پر زارون اور کشف کی۔ صحیح، تو یہ تحریر کیسے دیکھتی ہے ان کرداروں کو؟ مطلب بظاہر تو بہت سیدھی کہانی لگتی ہے۔ دیکھیں، تحریر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جو سطح پر دکھتا ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ کرداروں کے اندر ان کے ماضی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو زارون سے شروع کرتے ہیں۔ کالج کا ہیرو، امیر، پرکشش، سب کچھ ہے، لیکن تحریر اس کی شخصیت کے کسی اور پہلو پر زور دیتی ہے، ٹھیک؟ جی، خاص طور پر اس کی فیملی لائف، والد مصروف اور والدہ غزالہ، وہ ایک اپنی ہی دنیا میں رہنے والی آزاد خاتون ہے، اکثر گھر سے دور۔ اچھا، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے زارون پر؟ تحریر کہتی ہے کہ یہ جو دوری ہے، خاص طور پر ماں کی غیر موجودگی، اس نے زارون کے اندر ایک خلا پیدا کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ عورتوں کے بارے میں تھوڑے روایتی خیالات رکھتا ہے۔ روایتی مطلب وہ جو اس کی گرل فرینڈ تھی اسمارا، اس سے بھی اسی لیے الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی والدہ جیسی آزاد لگتی تھی؟ بالکل، تحریر کا یہی تجزیہ ہے کہ وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی بیوی چاہتا ہے جو اس کی ماں جیسی غیر حاضر نہ ہو، زیادہ گھر پہ توجہ دے۔ اسے ڈر ہے کہ اس کی شادی بھی والدین جیسی نہ ہو۔ دلچسپ، تو باہر سے ماڈرن، اندر سے قدامت پسند۔ کچھ ایسا ہی۔ اب دوسری طرف کشف کو دیکھیں۔ ہاں، کشف کی کہانی تو بالکل الٹ ہے۔ متوسط طبقہ، والد کی بے اتنائی، مالی مشکلات، معاشرے کے تانے، وہ بیٹے والی بات۔ جی، اور ان سب چیزوں نے اسے بہت سخت بنا دیا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ اس کا جو وہ روکھا پن، بیزاری ہے، امیروں سے نفرت، وہ اصل میں اس کا دفاعی حصار ہے۔ خود کو بچانے کا طریقہ؟ بالکل، وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتی ہے اس سختی کے پیچھے۔ اور پھر CSS کا امتحان پاس کرنا، وہ اس کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ صحیح، اس سے عزت ملی، مالی استحکام آیا۔ جی، اور پھر قسمت انہیں دوبارہ ملواتی ہے۔ زارون جو ایک مستحکم روایتی ساتھی کی تلاش میں ہے۔ اسے کشف میں وہ سب نظر آتا ہے، اس کا سادہ لباس، سنجیدہ رویہ۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے مثالی بیوی، روایتی، سمجھدار۔ اس کا دوست اسامہ بھی یہی سوچتا ہے۔ لیکن یہی وہ ٹوسٹ آتا ہے جس کا ذکر تحریر میں ہے۔ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ زارون جسے روایتی اور سادہ سمجھ رہا ہے، وہ کشف حقیقت میں شاید اسمارا سے بھی زیادہ آزاد خیال اور خود مختار ہے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ دیکھیں، کشف کی آزادی کسی نے اسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، اس نے لڑ کر حاصل کی ہے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے۔ اس کی سنجیدگی اور اصول پسندی، وہ اس کی طاقت ہے۔ اچھا، تو زارون نے اس کی طاقت کو، اس کی خود مختاری کو، اس کی سادگی سمجھ لیا۔ جی بالکل، یہی وہ ستم ظریفی ہے۔ تحریر کا استدلال ہے کہ زارون لاشعوری طور پر کشف کے مضبوط کردار کی طرف کھینچا، مگر اس نے اسے غلط لیبل دے دیا، اسے اپنی روایتی بیوی کی خواہش کا عکس سمجھ لیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جس چیز سے بھاگ رہا تھا، ایک آزاد، خود مختار عورت، انجانے میں اسی کو اپنی زندگی میں لے آیا۔ تحریر تو یہی کہتی ہے، اس نے کشف کی اندرونی طاقت کو پہچانا ہی نہیں، یا شاید پہچاننا نہیں چاہا، وہ اس کی اصول پسندی کو تابعداری سمجھ بیٹھا۔ واہ، یہ تو واقعی کہانی کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ جی، حقیقت میں کشف کا جوہر، اس کی سوچ، وہ اس کی والدہ یا اسمارا سے مختلف نہیں، بس اس کی بنیادیں، اس کے تجربات بہت مختلف ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زارون نے انتخاب تو اپنی خواہش کے بالکل الٹ کیا، مگر وہ خوش فہمی میں رہا کہ سب ٹھیک ہے، اسے وہی ملا جو وہ چاہتا تھا۔ ہاں، اور تحریر یہاں ایک اور دلچسپ بات کہتی ہے، شاید یہ اس کے لیے بہتر بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے مضبوط عورتوں سے ڈیل کرنے کا عادی تو تھا۔ لیکن سب سے گہری بات مصنف کے مطابق یہ ہے کہ زارون کا یہ یقین کہ کشف مختلف ہے اور سب ٹھیک ہے، شاید یہ لا علمی اس کے لیے ایک نعمت تھی، ایک رحمت، ایک خوش کن لا علمی۔ جی، جس نے اسے ایک مطمئن زندگی گزارنے کا موقع دیا،
شاید اگر وہ پوری حقیقت جانتا تو اتنا خوش نہ رہ پاتا۔ یہ واقعی یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ کیا ہمیشہ سچ جاننا بہتر ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایک میٹھی سی غلط فہمی میں رہنا زیادہ سکون دیتا ہے؟ یہ سوال تو بالکل بنتا ہے۔ بالکل، اس پر سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔